میں ہوں آپ کا ہوسٹ فاروق بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں سن اسپورٹس ٹی وی۔ ویورز، آج ہم موجود ہیں سندھ بوائے اسکاؤٹ ایسوسی ایشن کے ٹریننگ سینٹر میں، جہاں پر فرسٹ اتحاد اسکاؤٹ کیمپ جو ہے وہ جاری ہے، جس کا انعقاد پاکستان پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کی طرف سے کیا گیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں انور علی بھٹی صاحب، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں پاکستان پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کے اور ڈائریکٹر ہیں روز ایجوکیشن سوسائٹی کے۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم بھٹی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو سن اسپورٹس ٹی وی کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارکباد اتنا بڑا کیمپ ارینج کرنے پر۔ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے اس کیمپ کے حوالے سے کہ کتنے اسکولس نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اس ایونٹ کے اندر، اور کہ طلباء کی اسکاؤٹس کی کتنی تعداد ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا۔ میں سن ٹی وی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوست، یہ تقریباً 750 بچے ہیں اور اس میں تقریباً 40 اسکولوں نے پارٹیسپیشن کی ہے۔ اور اصل میں اس اسکاؤٹ کا جو کیمپ کا جو بیسک مقصد ہے کہ کووڈ کے بعد ہمارے بچے ایکٹیویٹیز، ہیلتھی ایکٹیویٹیز سے کافی دور رہے، تو جیسے ہی کووڈ ختم ہوا ہے بچے ردم میں آئے، اسکول چل پڑے ہیں، اسکول اپنے کام میں مشغول ہو گئے ہیں۔ تو اب چونکہ موسم بھی کراچی کا ٹھنڈا ہو گیا ہے، تو اس موسم میں اسپورٹس اور دیگر ایکٹیویٹیز شروع ہو جاتی ہے۔ تو پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن نے پہلا فرسٹ کیمپ جو ہے نا، فرینڈشپ کیمپ، ہم نے یہاں منعقد کیا ہے اسکاؤٹ کالونی میں، گلشن اقبال میں، جس میں ہم نے معاونت ہمیں کی ہے سندھ بوائے اسکاؤٹ ایسوسی ایشن نے، اور مکمل تعاون جو ہے ہمارا ڈائریکٹوریٹ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سندھ کی تعاون سے یہ کیمپ جو ہے یہ ہم نے سجایا ہے۔ ماشاءاللہ آج پہلا دن ہے، افتتاح ہو گیا ہے اور تقریباً 750 بچے ہیں۔ اور پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن آئندہ بھی آنے والے دنوں میں ہم شکارپور اور لاڑکانہ میں بھی کیمپ کرنے کا انعقاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سر، ہمارے ویورز آپ سے جاننا چاہیں گے کہ گزشتہ 2 روز سے ریومرز ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ایک دفعہ پھر اسکول بند کرنے کی طرف جو ہے سندھ گورنمنٹ جا رہی ہے اور ارادہ رکھتی ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی فیصلہ آتا ہے تو ایز پریزیڈنٹ پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن آپ کا کیا موقف ہوگا؟ دیکھیں، گورنمنٹ کا جو بھی فیصلہ ہے یقیناً وہ سوچ سمجھ کر کریں گے اور ہم اس پر بالکل پابند رہیں گے، مگر میری تجویز ہے پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایز اے صدر کہ اسکول بند نہ کیا جائے۔ میں چھوٹی سی تجویز دوں گا کہ کووڈ کو یا کسی بیماری کو روکنے کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ ٹائمنگ کم کرتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں بجائے اسکول بند کرنے کے آپ اس کی ٹائمنگ کم کریں تاکہ بچہ اسکول بھی آتا رہے۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ ایجوکیشن کووڈ کے بارے میں اسکول میں ہی دیا جائے گا بچوں کو۔ یہی بچے اپنے گھر میں جا کے اس ایجوکیشن کو آگے بڑھائیں گے۔ تو یہ تو آسان ذریعہ ہے کہ اسکول کے اساتذہ کو ٹرین کیا جائے، اسکول کے اساتذہ کووڈ کے بارے میں بچوں کو رہنمائی دیں تاکہ بچے اس پر عمل کریں اور کووڈ سے بچتے رہیں۔ تو اسکول بند کرنے سے خطرناک نتائج نکلیں گے۔ ابھی چونکہ آپ میٹرک انٹر کے رزلٹ دیکھیں، بچے تباہ و برباد ہو گئے۔ یہ 2 سال جو بچوں نے انٹر اور میٹرک کے جو ایگزام نہیں دیے، ان کو ایڈمیشن نہیں مل رہے ہیں، وہ بچے بالکل کورے ہیں۔ ایسا بھی میڈیا میں ریکارڈ آیا ہے کہ جو بچہ پڑھنا نہیں جانتا ہے وہ بھی A1 گریڈ آ گیا ہے۔ سسٹم سارا تباہ ہو جائے گا بند کرنے سے۔ ہماری گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ پرائیویٹ ایسوسی ایشن والوں سے بیٹھ کے میٹنگ کریں، ہم اچھی تجاویز دیں گے ان کو کہ کس طرح اس کووڈ کا مقابلہ یہ بچے کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کا۔ تھینک یو۔ تو ویورز، آپ نے دیکھا کہ پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کا موقف ہے کہ دوبارہ سے اسکول نہ بند کیے جائیں، بلکہ اسکولز کو استعمال کیا جائے بچوں کو اور ان کے پیرنٹس کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے۔ ویورز، ہمارے ساتھ موجود ہیں قاضی نور الاسلام شمس صاحب، جو کہ پیٹرن ان چیف ہیں پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ سر، ہمارے ویورز آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہاں جو یہ ٹریننگ فرینڈشپ اسکاؤٹ کیمپ یہاں پہ جس کا انعقاد پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن نے کیا ہے، کس طرح سے اسکاؤٹنگ جو ہے وہ طلباء و طالبات میں جو ہے وہ کریکٹر بلڈنگ کا باعث بنتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اما بعد۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ کا سوال نہایت دلچسپ اور اہم بھی ہے کہ آج یہاں الحمدللہ پاکستان پرائیویٹ اسکولز ایسوسیشن کی جانب سے 3 روزہ 6 روزہ اسکاؤٹس کیمپ لگایا گیا ہے۔ آج سے شروع ہوگا، اتوار کی دوپہر کو انشاءاللہ اختتام پذیر ہوگا۔ اس میں تقریباً 700 اسٹوڈنٹ حصہ لے رہے ہیں، جن کی 3 دن تک تربیت کی جائے گی۔ ظاہر وقت پر نماز پڑھیں گے، جو ان کو شیڈول دیا گیا ہے اس شیڈول پر عمل کریں گے۔ تو اسکاؤٹ میں سمجھتا ہوں کہ آج میرا بھی اتفاق سے پہلے اتفاق ہوا ہے یہاں شامل ہونے، لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں نے فرق محسوس کیا نا کہ جس طرح ایک عالم اور عالم نہ ہو، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تو اسی طرح ایک اسکاؤٹ مین اور جو عام اسٹوڈنٹ ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ان میں تربیت ہوگی، نظم و ضبط پیدا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کل کے دور میں انتہائی ضروری ہے اسکاؤٹنگ کو، کہ ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، احترام ختم ہو گیا ہے ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا، معاشرے میں حقوق و لباس ختم ہو گئے ہیں، تو یہ اسکاؤٹ ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم ان کی بہت بہتر انداز میں تربیت کر سکتے ہیں۔ ویورز، ہمارے ساتھ موجود ہیں ثناء اللہ مغل صاحب، جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان پرائیویٹ اسکولز ایسوسیشن کماڑی ڈسٹرکٹ کے۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ سر یہ بتائیے گا کہ اتنا زبردست آپ نے یہاں پہ اسکاؤٹ کیمپ لگایا ہے، کیا کہنا چاہیں گے سندھ بوائے اسکاؤٹ ایسوسیشن کے لیے، جنہوں نے آپ کو اتنا زبردست یہاں پہ وینیو مہیا کیا اور یہاں پر جو ہے وہ ان کے انسٹرکٹر یہاں پر آپ کے بچوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں؟ جی بالکل، ہم سندھ بوائز اسکاؤٹ کا بہت مشکور و ممنون ہیں کہ انہوں نے ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے بچوں کو اتنا بڑا یعنی اسپیس دیا تاکہ ہم ان کو ایسی ایکٹیویٹی کروا سکیں جو کرونا کے بعد ذہنی صلاحیتوں ذہنی طور پر بچے جو ہے وہ اسکول سے اور ایجوکیشن سے فزیکلی طور پر اس قدر نہیں تھے کہ وہ اسکول آ سکیں، تو ہم ان کے بہت مشکور و ممنون ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ڈی جی صاحب جو پرائیویٹ اسکول انسٹیٹیوشن کے ہیں، منصور صدیقی صاحب، ان کے، اور سب سے زیادہ ہم اپنے جنرل سیکریٹری انجینئر عبدالرحمن صاحب کے، اپنے چیئرمین صاحب کے، اپنے سرپرست صاحب کے، کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا، اور الحمدللہ تقریباً 300 بچے ڈسٹرکٹ کماڑی سے ہم لے کے آئے ہوئے ہیں، اور ان کو ہم یہ ایکٹیویٹی دکھا رہے ہیں تاکہ ہمارے ایک اچھے شہری، ایک اچھی سوسائٹی کو ہم پروان چڑھا سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ میڈیا والوں کا بھی بہت مشکور و ممنون ہوں کہ آپ ہمارے اس ایونٹ کو یعنی کہ سوشلائز کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں کا بہت مشکور و ممنون ہوں۔ تھینک یو۔ سر یہ بتائیں کہ 2 روز سے ریومرز ہیں کہ سندھ گورنمنٹ ایک دفعہ پھر کووڈ کی وجہ سے جو ہے اسکولز کو بند کرنے جا رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کا یہ فیصلہ صحیح ہوگا یا اس سے مزید تعلیم کا نقصان ہوگا؟ یہ تو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں آج ہم یہ اتنا بڑا ایونٹ کروا رہے ہیں اس لیے کہ اس جو گیپ ہے، اسپیس کو فل کرنے کے لیے ہم اتنا بڑا ایونٹ کروا رہے ہیں۔ اگر سندھ گورنمنٹ اس طرف جاتی ہے تو یہ بہت بڑا اور نقصان ہوگا، لیکن جتنا ایس او پیز کا رونا پیٹا جاتا ہے، دنیا میں واحد ایک انسٹیٹیوشن ہے اور وہ اسکولز ہیں جہاں پر باقاعدہ طور پر ان تمام چیزوں کو مینریبل سسٹمیبل کیا جاتا ہے۔ اور اب بھی جیسے ابھی روبیلا کا اور مسلس کی جو چلی ہے، تو جتنا بھی سندھ گورنمنٹ کا اعلان کر رہی ہے کہ ہم اتنے سکسیزفل ہیں، اس میں 90% جو ہے وہ پرائیویٹ اسکول انسٹیٹیوشن اور گورنمنٹ اسکول ہی کا ہاتھ ہے، کہ جن کی وجہ سے وہ اپنی اس ایونٹ کو، اس سکسیس کو جو روز بروز میڈیا پہ دے رہی ہے، اس میں کامیابی وہ اسکول ہی ہیں۔ اگر آگے بھی کتنی بھی وبائیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کو مینیبل کرنا ہے تو ایجوکیشن، نالج از پاور ہے، اور اس پر اگر عمل نہیں کرے گی گورنمنٹ سندھ تو پھر تو آئی ڈونٹ نو کہ ہماری سوسائٹی کا کیا ہوگا۔ ویورز، ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد بشیر صاحب، جو کہ پاکستان پرائیویٹ اسکولز ایسوسیشن ڈسٹرکٹ ویسٹ کے پریزیڈنٹ ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں۔
السلام علیکم بشیر صاحب، ماشاءاللہ آپ پہ یہ اسکاؤٹس کی وردی بہت سوٹ کر رہی ہے. کب سے اسکاؤٹنگ کر رہے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ سر کہ آپ یہاں پر ہیں اور ہمیں کورنگ دی. میرا یہ چوتھا کیمپ ہے اور الحمدللہ بہت اچھا ایونٹ جا رہا ہے, بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے مجھے. چوتھا کیمپ ہے میرا یہ. یہ بتائیں کہ آپ نے کیا سوچ کے اسکاؤٹنگ جوائن کی تھی؟ اسکاؤٹنگ جب اس کی ڈیفینیشن دیکھا جائے سائنس آف آؤٹنگ, تو ایک مائنڈ کھل جاتا ہے کہ بھائی واقعی نکلنا چاہیے, سیکھنا چاہیے. اور اب جب نکلتے ہیں گھر سے باہر جاتے ہیں تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور جیسے کہ یہ کو کریکولر ایکٹیویٹی کا حصہ ہے, تو اس میں جب نکلتے ہیں تو آپ لرننگ بائڈنگ بہت کچھ سیکھتے ہیں. اور جس طریقے سے ہمارا علاقہ ہے جس سے ہم بلونگ کرتے ہیں, تو وہاں پر اس چیز کی مطلب ایک گیپ ہے بہت زیادہ. تو وہ چیز کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے ہم باہر نکلے ہیں اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور بہت اچھا لگتا ہے. اس وجہ سے اب چاہ رہے ہیں کہ بس اسکاؤٹنگ جب تک ہم ہو سکے انجوائے کریں اسکاؤٹنگ کو. کیا سمجھتے ہیں کہ آج یہاں پر آمد ہوئی ہے تقریباً 750 بچوں کی اس کیمپ میں, 3 دن میں کیا سیکھ کے جائیں گے وہ یہاں سے, اور ان میں کیا بدلاؤ آئے گا؟ سب سے پہلے تو یہ جب ہم پلان کیا تو ہم 300 to 500 تک ہم بچوں کو ہم یہاں پر لانا چاہ رہے تھے. لیکن جیسی مطلب لوگ آئے تو رات تک ہم جب ہم بیٹھے تو وہ اراؤنڈ 700 تک پہنچ گئے. تو دیکھیے سب سے پہلے ہمارے یہاں پر کریکٹر بلڈنگ, کمیونیکیشن اسکلس کے اوپر کا کام کرنا ہے اور معاشرے کے ایک مفید اور کارآمد انسان بنانے کے لیے. چلو 3 دن اتنے کافی تو نہیں ہے, لیکن ہم ان کو انٹروڈیوس کرائیں گے کہ واٹ از اسکاؤٹنگ, یہ ہے کیا چیز, ہم کیا سیکھیں گے اور معاشرے میں جا کر ہم کیا کر سکتے ہیں. دیکھیے یہ حالت جنگ میں بھی اور حالت امن دونوں میں کام کرتی ہے. تو انشاءاللہ یہ انٹروڈکشن ہے اور امید کرتے ہیں یہاں پر جتنے 700 ہے یہ آگے جا کے 1400 ہو جائیں گے اور یہ انشاءاللہ پھیلتے رہیں گے اور معاشرے میں پازیٹیو چینج آئیں گے. یہی ہمارا ویژن ہے کہ ان کو لے کر آنے کا. ویورز ہمارے ساتھ موجود ہیں انجینئر عبدالرحمان صاحب, جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کے اور اس ٹریننگ کیمپ کے ڈائریکٹر کیمپ ہیں. آئیں ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم عبدالرحمان صاحب. ماشاءاللہ آپ نے بھی اسکاؤٹ کی وردی پہنی ہوئی ہے, اس کیمپ کے آپ ڈائریکٹر بھی ہیں اور بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے, آپ پہ جچ رہی ہے یہ وردی. آپ یہ بتائیں ہمارے ویورز کو کہ آپ نے جو ہے وہ اسکاؤٹنگ کب شروع کی؟ مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا شکریہ, آپ کے چینل کا شکریہ کہ آپ آئے ان بچوں کو پروموٹ کرنے کے لیے, اسکاؤٹنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے جو آپ کام کر رہے ہیں. مجھے الحمدللہ کم و بیش 10 سال ہو گئے ہیں اپنے بڑوں کے ساتھ رہتے ہوئے, سیکھتے ہوئے. مری میں اسکاؤٹنگ کی, اسلام آباد میں کی, کراچی میں کی, انٹیریئر سندھ گئے. شفقت ہے اختر میر صاحب کی جو پروونشنل سیکرٹری ہے. پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے ویسے کیمپ ہمارے اسلام آباد میں ہوئے ہیں, لیکن کراچی میں یہ پہلا کیمپ ہے کہ ہم نے ود ان 1 ویک تقریباً 700 بچوں کو یہاں پر گیدرڈ کیا. اس سے زیادہ کر سکتے تھے لیکن وسائل کی کمی کی وجہ سے کیمپ میں ہم بچوں کو بڑھا نہیں سکے, تو لہٰذا 2 سال سے زائد عرصہ گزر گیا تھا. پرائیویٹ اسکول اور گورنمنٹ اسکولز بھی ہمارے ساتھ اس میں شامل ہیں کہ بچے قرب میں مبتلا تھے, کوئی ایکٹیویٹی نہیں مل رہی تھی, صرف غیر نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ یہ جو ضروری ہوتا ہے بچوں کے لیے. تو لہٰذا ہم نے تمام اپنے ڈسٹرکٹ سے بچوں کو اکٹھا کیا, ان کو یہ ساری سہولیات دیں. ایک خوبصورت کیمپ آپ دیکھ رہے ہیں, چاروں طرف آپ نے کور کیا ہوگا کہ یہ بچے سیکھ کر جائیں, اپنے لیے, اپنے معاشرے میں, اپنے اسکول کے لیے, اس ملک کے لیے خدمات انجام دے سکیں. جو یہاں سے سیکھ کر جائیں, ہمارا موٹو ہے کہ انہوں نے جا کر دیگر بچوں کو بھی ایکٹیو کرنا ہے, ان کو پارٹیسپیٹ کروانا ہے, اسکاؤٹنگ کی طرف لے کر آنا ہے, تاکہ اسکاؤٹنگ کی جو یہ فضا الحمدللہ ہمارے پورے پاکستان میں سندھ بوائے اسکاؤٹ کی بالخصوص جس طریقے سے یہ جاری و ساری ہے, اس کارواں میں پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کا بھی حصہ ضرور ماضی میں بھی رہا ہے. لہٰذا آج ہم نے جو انیشیٹو لیا ہے اور ہم نے وعدہ کیا ہے میر صاحب سے کہ انشاءاللہ آئندہ جب ہم کیمپ کرائیں گے وقت ایسا آئے گا کہ یہ پورا کا پورا گراؤنڈ پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن اپنے بچوں سے سمیت ہم یہاں پر لے کر آئیں گے. اور امید کرتے ہیں کہ بس ویژن یہی ہے کہ ماضی میں کچھ اسکاؤٹنگ کی ڈیفینیشنز بہت سارے لوگوں نے بتائی ہیں, لیکن میں نے یہ ترتیب بنائی ہے کہ جو بچے اب آئیں ان کو آگے ہم لے کر جائیں اور یہ بیجز اپنے کمپلیٹ کریں, تاکہ قائد اعظم اسکاؤٹ انہی بچوں سے نکل کر آگے کی طرف جائیں اور حقیقی معنوں میں اسکاؤٹنگ ان بچوں میں نمودار ہوں. جب بھی کوئی ملک میں ڈیزاسٹر آئے, ان کے اسکولز میں, ان کے کمیونٹی میں, تو یہ بچے آگے کی طرف آئیں کہ بھائی ہم والنٹیئر کے طور پر ہم موجود ہیں, یہ سیکھ کر جائیں اور اس قوم کی, اس ملک کی یہ خدمت کر سکیں. سر آپ اس ٹریننگ کیمپ کے ڈائریکٹر کیمپ بھی ہیں,
ہم ہمارے ویورز آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیا آپ نے جو شیڈول بنایا ہے کس قسم کا اس میں آپ نے جو ہے وہ ٹریننگ رکھی ہے، ٹریننگ دے رہے ہیں آپ بچوں کو کہ وہ یہاں سے جب یہ کیمپ کر کے جائیں گے تو کس طرح سے وہ جسمانی طور پہ اور مینٹلی طور پہ اور معاشی طور پہ معاشرتی طور پہ کس طرح ان کی کارآمد آ سکتی ہیں وہ چیزیں؟ دیکھیں صبح کا تو ہم نے الحمدللہ بہت سارے بچے اپنے اسکول ٹائم پر اپنے والدین ان کو اٹھاتے ہیں، لیکن پہلا سبق یہ ہے کہ بچے ٹائم پر اٹھیں، فجر کے وقت اپنی نماز پڑھیں۔ ان کی 5 وقت کی نماز کی روٹین ہم بنائیں کہ بھائی نماز فرض ہے اور نماز 7 سال کے بعد فرض ہو جاتی ہے تو ہم نے ادا کرنی ہے، تو نماز پڑھیں۔ نماز کے بعد ان کی پی ٹی سیکشن ورزش ان کی ہوگی جسمانی نشو و نما کے لیے جو ضروری ہے۔ یہ ایک چیز ہے کہ جو ہمارا فیکٹر یہاں پر کام نہیں کرتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ بچوں میں یہ ہم دے سکیں میسج کہ بیٹا صبح کے ٹائم پر فجر نماز کے بعد آپ کو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ورزش ضروری ہے۔ پھر ہم نے ٹائم بنایا ہے کہ بچوں کو ٹائم پر ہم بریک فاسٹ دیں، ان کو ٹائم کی اہمیت کا اندازہ ہو کہ میں نے صبح وقت پر اٹھنا ہے، ناشتہ ٹائم پر ملے گا، اس کے بعد اسمبلی ہوگی، اسمبلی کے بعد ہمارے مختلف سیشنز ہیں۔ 5 سب کیمپ پر ہم نے یہ 700 بچوں کو مشتمل کیا ہے۔ ٹریننگ ٹیم ان کو مختلف سیشنز کروائیں گے، اسکاؤٹ وادہ، اسکاؤٹ قانون، مقابلہ جات اسکاؤٹ کے گیمز ہوں گے، وہ گیمز سکھائے جائیں گے۔ جو ٹریننگ ٹیم کا ڈپارٹمنٹ ہے اسکاؤٹ کے جو 2 بیجز ہیں، ممبرشپ بیچ، اتحاد بیچ کے، وہ سارے سیشن کی ہم نے ترتیب بنائی ہے ظہر کی نماز سے پہلے تک۔ پھر ٹائم پر کھانا 1 بجے ملے گا، دوپہر کا سیشن ہے، پھر شام کو ہماری اور ایکٹیویٹیز ہیں، رات کو کل ہمارا انشاءاللہ کیمپ فائر ہوگا، پرسوں پھر ہمارے سیشن ہے، پھر 12 بجے ہم نے سنڈے کے دن اس کیمپ کی کلوزنگ سرمنی رکھی ہے۔ ان بچوں کو سرٹیفکیٹ دیے جائیں گے، اپریسیشن کے بھی ان بچوں کو سرٹیفکیٹ دیے جائیں گے۔ ان کے بیجز کمپلیٹ ہونے کے بعد ان کے بیجز ہم الاٹ کریں گے تاکہ وہ اپنے اسکاؤٹ یونیفارم پہ یہاں سے 2 بیجز لگا کر جائیں۔ ان بیجز کو لگانا کیسے، ان بیجز کی اہمیت کیا ہے اور آئندہ انہوں نے کون سا بیج کرنے جانا ہے، تو یہ پورے ایک ٹیم ورک کا نتیجہ ہے جو میر صاحب نے ان کی پوری ٹیم نے ہمارے ساتھ ڈیزائن کیا۔ ٹریننگ ٹیم آپ کے سامنے اس وقت بھی ٹریننگ کروا رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز وقتاً فوقتاً یہ بچے آگے کی طرف جائیں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس کامیاب پروگرام کو دیکھنے کے بعد اور بھی بچے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے تاکہ اسکاؤٹنگ کی فروغ ہو سکے۔ بہت بہت شکریہ عبدالرحمن صاحب، تھینک یو۔ ویورز، آپ نے ڈائریکٹر کیمپ عبدالرحمن صاحب کی بات سنی۔ بے شک آج کل کے ڈیجیٹل دور میں جہاں پر لیپ ٹاپ اور موبائل کی وبا نے بچوں کو جو ہے وہ ایک طرح سے اپاہج کر کے رکھ دیا ہے گھروں پہ، تو اس ماحول میں یہ یہاں پر بچوں کو لے کر آئے جہاں پر ان کی جسمانی، ذہنی، اسلامی اور معاشرتی جو ہے وہ نشو نما ہو رہی ہے اور ان کو یہاں پہ پراپر ٹریننگ دی جا رہی ہے، ان کی کریکٹر بلڈنگ دی جا رہی ہے اور اسکاؤٹنگ جو ہے وہ ایک اچھا شہری پیدا کرنے میں اپنا رول ادا کر رہی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ فاروق بلال کو اجازت دیں، دیکھتے رہیں سن اسپورٹس ٹی وی۔ اللہ حافظ۔